آنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، ہمارے باطن کی روشنی کا ساماں کرتا ہے اور ہمارے اندر کے سارے اندھیروں کو، ظلمتوں کو روشنیوں اور اجالوں میں بدلنے کی توانائی اور طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بہت ساری برکتیں اور رحمتیں دے کر جلوہ گر کیا، اور اس امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس ماہ انور کے ذریعے سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اس میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک نفل ادا کرنے پر پورے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی پر اللہ 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، توفیقات میں برکتیں اور اضافے ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں کے در کشادہ فرما دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ منور میں اللہ جل شانہ کے دین سے جڑ کر، کتاب رحمت قرآن مجید کی تلاوت سے جڑ کے اور اعمال خیر کے ذریعے سے اللہ کی قربت کے ساماں کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے جو ایسے مبارک مہینوں میں بھی محروم رہ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے اندر کو اجاڑنے کے لیے ہمارا اپنا نفس ہی کافی ہے، لیکن اس پر مستضاد شیاطین ہیں جو ہمیں ہر وقت ورغلاتے رہتے ہیں اور جادہ مستقیم سے دور کرنے کے لیے جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہٹ جائیں، اس کی قربت سے محروم ہوں، گناہوں کی دلدل میں پھنس جائیں اور اپنی خواہشات کے غلام ہو کر کے زندگی بسر کریں۔ ماہ صیام کی من جملہ برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تو ہمارے لیے خیر کی راہوں پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، چونکہ لڑائی صرف ہمارے نفس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ دو دشمنوں میں سے ایک دشمن باندھ دیا گیا ہے اور وہ شیاطین ہیں۔ اس عنوان سے حضرت امام بخاری علیہ رحمہ، حضرت امام مسلم نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ حدیث روایت کی ہے۔ آج کی اس نشست میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، جب ماہ صیام جلوہ گر ہوتا ہے، اس مہینے کی آمد ہوتی ہے، تو اللہ آسمان کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں وفتحت ابواب الرحمہ، اور رحمت کے دروازے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو گویا اللہ جل شانہ اس مبارک مہینے میں رحمت کے در کشادہ کرتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کے در کشادہ کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ قوتیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کے لیے کوشاں رہتی ہیں، انہیں محبوس کر دیا جاتا ہے، انہیں باندھ دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم خیر کی طرف اپنے سفر کو شروع کریں، اپنے اندر اتر کر کے اپنی کوتاہیوں کا خود ادراک کریں اور خیر کی طرف اپنے سفر کا آغاز کریں۔ چونکہ جو رکاوٹیں تھیں ان میں سے بڑی رکاوٹ شیطان تھا، تو شیاطین کو
اس ماہ منور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جکڑ دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی کرم نوازی اس نے ہمارے اوپر فرمائی کہ ہمارے دشمن کو ہی ہمارے راستے سے ہٹا دیا، جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں تھا، اور جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ جاری تھا، اور جس کی وجہ سے ہم شر کی جانب لڑک جاتے تھے اور نیکی کی توفیق ہمیں نہیں ہو پاتی تھی، شیاطین کے بہلانے کی وجہ سے، ان کے بہکاوے کی وجہ سے، اور ان کے شر و فساد کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کتنی بڑی عنایت اور کتنا بڑا کرم کہ اس نے ہمارے راستے سے ہمارے دشمن کو ہٹا دیا اور ہماری یہ مدد اور نصرت فرمائی۔ اب اتنی بڑی کرم نوازی کے باوجود، اتنی بڑی رحمت کے باوجود، اتنی بڑی رکاوٹ کو ہٹا دینے کے باوجود، اگر کوئی شخص خیر کی طرف راغب نہیں ہوتا اور اچھائی کی راہ پہ گامزن نہیں ہوتا تو پھر اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری ایک روایت اسی عنوان سے ہے، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال دخل رمضان، ماہ صیام داخل ہوا، یہ مہینہ جو ہی طلوع ہوا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم، لوگوں یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، یہ طلوع ہو گیا ہے، برکتیں لوٹاتا ہوا یہ مہینہ جلوہ گر ہو گیا ہے، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر، اشرف اور افضل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، یعنی ایسا مہینہ تم کو نصیب ہوا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینے سے افضل و اشرف ہے، اور یہ رحمتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا، خیر تقسیم کرتا ہوا، اور اللہ کی عنایات کو تمہارے اوپر نچھاور کرتا ہوا یہ مہینہ جلوہ گر ہوا ہے۔ اب اس مہینے کے اندر آپ کا دشمن بھی باندھ دیا گیا، اور تمہارے لیے آسانیوں کے در کشادہ کر دیے گئے، رحمتوں کا عموم ہے، کرم نوازیوں کی بارش ہو رہی ہے، انوار کی برکھا برس رہی ہے، خیر و برکت اتر رہے ہیں، ایک رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نکما محروم رہ گیا اپنے آپ کی کوتاہیوں کی وجہ سے اور عملی کمزوریوں کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، تمرد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی وہ محروم رہ گیا، تو فرمایا فقد حرم الخیر کلہ، وہ ساری کی ساری خیر سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر، ولا یحرم خیرھا الا محروم، اور اس ماہ انور کے خیر و برکات سے محروم وہی رہتا ہے جو حقیقت میں محروم ہے، جو شقی اور بدبخت ہے وہی محروم رہے گا، ورنہ اتنی فراواں رحمتیں، اتنا کثیر کرم اور اتنی عنایات اس کی برس رہی ہوں تو بتاؤ کہ کوئی کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ لیکن جو بدبخت دل کا کالا ہے، باطن اس کا اجڑا ہوا ہے اور وہ خیر کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، تو وہ تو حقیقی محروم ہے، تو وہ اس مبارک مہینے کے اندر بھی محروم رہ جائے گا۔ اور جو خیر پانے والے ہیں وہ ہر موقع سے خیر اپنے حصے کی سمیٹ لیتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، ہر شب شب قدر است اگر قدر دانی، کہ ہر شب شب قدر ہے اگر تو قدر پہچان لے، اور اگر کوئی قدر نہ پہچاننے والا ہو تو وہ شب قدر کو بھی محروم رہتا ہے، وہاں سے بھی برکتیں نہیں سمیٹ سکتا۔ تو جن کی طبع ہموار ہوتی ہے، جن کے باطن ستھرے ہوتے ہیں، جن کے خیالوں میں پاکیزگیاں ہوتی ہیں، جن کی سوچوں میں نور ہوتا ہے، تو وہ اپنے حصے کی خیر ہر جگہ سے کشید کر لیتے ہیں۔ اور جو اندر سے محروم ہوتے ہیں، شقی القلب ہوتے ہیں، ان کے باطن اجڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر برستی رحمتوں میں بھی اپنے دامن کو تر نہیں کر پاتے، اور وہ یوں ہی اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ عالی مرتبت سامعین، ناظرین، یہ ماہ مبارک ہمیں زندگی میں ایک بار پھر نصیب ہوا ہے،
نہ جانے دوبارہ زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن اس پورے مہینے کو ہم اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ جل شانہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کریں، خوش دلی سے اس کا استقبال کریں۔ اس مہینے کے آنے پر ہمارے چہرے پہ مسرت و فرحت اور بشاشت کا ظہور ہونا چاہیے۔ ہم پوری طرح سے اس مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدردانی کریں، قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمولات میں ہم شامل کریں، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کریں، ہم 5 گانا نماز باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور صلاۃ التراویح میں پورا قرآن مجید ہم سماعت کریں۔ اسی ایک جگہ جہاں قرآن مجید ترتیل کے ساتھ خوبصورت لہجے میں پڑھا جاتا ہے، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھنے والے قراء موجود ہیں، وہاں ہم قرآن مجید کی تلاوت سنیں، ورنہ قرآن مجید تیزی کے ساتھ پڑھنے سے اس کا حق بھی ادا نہ ہوتا ہو تو وہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ قرآن مجید وہاں جا کے سنیں جہاں قرآن مجید کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ تلاوت کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے تراویح کے اندر قرآن مجید سننے کا، اور یہ نہیں کہ ہم چند تراویح پڑھنے کے بعد بھاگ جائیں، یا آخری 2-4 تراویح میں شامل ہو جائیں، یا درمیان میں آئیں اور پھر چلے جائیں۔ یہ تو عبادت اور ذکر و فکر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام خود بھی بیدار رہتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے، اور شد المیزر کے لفظ ہیں، حضور کمر بستہ ہو جاتے اور انتہائی کوششیں بلیغ کرتے اللہ جل شانہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اور دیگر اعمال خیر میں۔ تو ہمیں اس مہینے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے بھرپور سعی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے۔ گھروں کے اندر وہ امور جن کے ذریعے سے بچوں کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے، ان امور کو ہمیں بجا لانا چاہیے، شریعت کے دائرے میں ہوں لیکن بچوں کی دلچسپی کے امور جو ان کے نفسیات کو دین کے قریب کر سکیں، ایسے امور کا ہمیں اپنے گھروں کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، اور ان کے اندر تشویق پیدا ہو، ان کو انگلی سے لگا کر کے مسجد کی طرف لے کر کے آئیں، افطار کے دسترخوان پہ بہت شوق کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بیٹھیں، اور اسی طرح سحری کھانے کا لمحہ آئے تو سحری کے دسترخوان پر بھی درود شریف پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، اور بچوں کو اس موقع پر دین سکھاتے ہوئے، ان کے دل میں رمضان المبارک کا احترام بھی پیدا ہو، اور رمضان المبارک کے گزارنے کے لیے اعمال خیر ساتھ بجا لانے کا شوق بھی پیدا ہو، اور اسی طرح ان کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ اگرچہ آپ صدقہ خود بھی اپنے ہاتھ سے کریں، لیکن کچھ مقدار میں اپنے بچوں کو بھی آپ کچھ رقم دیں، وہ ضرورت مندوں کو، مدارس دینیہ کو، مساجد کو اور دیگر خیر کے کاموں کے اندر صرف کریں، تاکہ بچپن میں طبعاً ان کے اندر خیرات کا، صدقے کا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور یہ جذبہ پھر ساتھ ساتھ ان کے پروان چڑھتا چلا جائے گا۔ اور ماہ صیام کے اندر جو برکتیں اترتی ہیں، جو رحمتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، ان کو سمیٹنے کا انہیں شوق دلائیں، تاکہ وہ کثرت کے ساتھ ذکر و فکر میں لگ جائیں اور اس مہینے سے برکتیں سمیٹیں۔ میں اس موقع پر خاص طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ یہاں فلسطین کے اندر ٹوٹے شکستہ مکانوں کے اوپر بھی اپنی استطاعت کے مطابق چراغاں کر کے اور جھنڈیاں لگا کے بچے جس خوشی کا، جس مسرت کا اور جس سرشاری کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ یقیناً دین کے ساتھ محبت اور دین کے ساتھ پیار کی دلیل ہے، اور اس ماہ صیام کے ساتھ ان کا باطنی تعلق جو ان کے والدین نے ان کو
سکھایا۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ شہید ہو چکے ہیں، لیکن وہ آج ماہ سیام میں ان کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ماہ مبارک کا استقبال کر رہے ہیں، تو ان کی روحیں، ان کے ماں باپ کی روحیں، ان شہیدوں کی روحیں قبروں میں کتنی آسودہ ہو رہی ہوں گی کہ ہم جو نسل دے کے آئے ہیں، آنے والی نسل آج بھی دین کے اوپر اسی طرح کھڑی ہے، اور یہ ماحول کی تبدیلی اور یہ ٹوٹے مکان اور یہ شکستہ گلیاں اور یہ ملبے کے ڈھیر ان سے دین کی محبت نہیں چھین سکی۔ یہ دولت، یہ امارت، یہ غربت، یہ تو معروضی چیزیں ہیں، کبھی ہوں کبھی نہیں، لیکن یہ ماہ سیام کے ساتھ جو تعلق ہے یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہماری محبت ہے دین کے ساتھ اور اس کا ظہور ہے۔ تو مجھے قلبی طور پہ بہت فرحت ہوئی، اور دوسری جانب میں دیکھتا ہوں کہ ہم آسودہ ملکوں میں رہنے والے ہیں، ہزار پریشانیوں کے باوجود اگر ہم ان سے موازنہ کریں تو ہم آسودہ ماحول کے اندر اپنے رمضان کا آغاز کر رہے ہیں، اس مہینے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم بھی بہت اچھے انداز سے اپنے بچوں کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر اس کی تشویق پیدا کر جائیں، تاکہ ہم نہیں ہوں گے پھر ہماری نسلیں اس ماہ مبارک، اس ماہ نور کو یوں اس کا استقبال کر کے عقیدتوں کا اظہار کریں گی، اور رمضان المبارک صرف سحری افطاری تک ہی ہمارا محدود نہ رہ جائے، اور کھانے پینے کے امور تک ہی ہم ان کو محدود نہ رکھیں۔ اگر یہ افطاری بھی برکت ہے، یہ سحری بھی برکت ہے، لیکن یہ یہاں تک محدود نہ رہ جائے، بلکہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک کی کثرت اور دیگر امور خیر اور 5 گانا نماز کا شوق آپ خاص طور پہ اپنی اولاد کے اندر اس مہینے میں تھوڑی محنت کے ساتھ زیادہ پیدا کر سکتے ہیں۔ باقی ایام کے اندر بھی آپ کی اور میری ذمہ داری ہے بطور والد اور بطور والدہ کہ ہم اپنی نسلوں کے اندر دین کی محبت، نماز کی پابندی اور دیگر امور خیر کی بجا آوری کا شوق پیدا کریں۔ لیکن اگر ہم اپنا وہ کام جو ہمارے ذمہ عائد ہے اور واجب الادا ہے ہمارے ذمہ، تو اس کو ہم اس مہینے کے اندر تھوڑی محنت سے اس کا نتیجہ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم اس مہینے میں محنت کے ساتھ اپنی اولاد کو خیر کے کاموں کی طرف آمادہ کریں۔ اللہ نے چاہا تو کل دوبارہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی، اور ہم ماہ سیام رمضان المبارک کے 29 دن آپ کے ساتھ یوں ہی رہیں گے، اور روزانہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 2 یا 3 احادیث کا درس آپ کے سامنے مختصراً رکھیں گے۔ یہ اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا وقت جو ہے اس میں کچھ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، اور یہ ویسے بھی مبارک گھڑیاں ہیں اور مقدس ساعتیں ہیں، اور ان گھڑیوں میں جو خاص رحمتیں اترتی ہیں اور انوار نازل ہوتے ہیں، تو ان کو ہم سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ آپ کو مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، وقت کی بہاریں نصیب فرما، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز اور ناتواں بندے اس ماہ مبارک کی برکتوں کے سوالی بن کے تیرے حضور حاضر ہیں۔ اللہ اس مہینے کی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ رکھنا۔ اللہ اس مہینے میں اترنے والی رحمتوں کا وافر حصہ ہمیں نصیب کر دینا۔ اللہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہماری سوچوں کو پاکیزگی عطا کرنا۔ روزے کو روزے کے آداب کی محافظت کے ساتھ نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا، اور اپنی خاص کرم نوازیاں میرے وطن کے شامل حال فرمانا۔ اللہ میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا